نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عید کے دن نیا لباس پہننا کیا فرض ہے؟ یہ ایک دوست نے سوال کیا ہے۔ تو عید کے دن نیا لباس پہننا فرض تو نہیں، لیکن سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نیا لباس پہنا کرتے تھے، اور اگر کسی کو نیا لباس میسر نہ ہو تو کم از کم وہ پرانا لباس ہی دھو کر صاف ستھرا کر کے پہن سکتا ہے۔ یہ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ سطر کی جگہ سے اگر کپڑے پھٹے ہوئے ہوں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ سطر کو ڈھانپنا فرائض میں شامل ہے، اور سطر کا جتنا حصہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس تمام حصے کو ڈھانپنا فرض ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک حصہ بھی کھل گیا اور اتنی دیر کھلا رہا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، تو نماز ادا نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی، وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ایک دوست یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ نوٹ پر تصویر بنی ہوتی ہے اور وہ نوٹ اگر جیب میں رکھ کر نماز پڑھی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ وہ جیب میں چاہے سامنے والی جیب میں رکھے ہو، چاہے سائیڈ والی جیب میں ہو یا نیچے والی جیب میں ہو، تو اس کے متعلق سمجھ لیں کہ تصویر اگرچہ حرام ہے، چاہے کسی کی بھی ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تصویر بہرحال حرام ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ گورنمنٹ کا قانون ہے جس کی وجہ سے ہم سب مجبور ہیں نوٹ پر جو بنی ہوئی تصویر ہے اس کو جیب میں رکھنے پر۔ تو جیب کے اندر اگر نوٹ ہوں تو نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، نماز پر کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے۔ اسی طرح شناختی کارڈ جیب میں ہو، اس پر بھی تصویر ہوتی ہے، وہ بھی ہماری مجبوری ہے، گورنمنٹ کا حکم ہے۔ اسی طرح پاسپورٹ پر جو تصویر لگی ہوتی ہے وہ بھی ہماری مجبوری ہے، اس لیے پاسپورٹ کی تصویر ہو، شناختی کارڈ پہ تصویر ہو یا نوٹ پر تصویر بنی ہو اور وہ جیب میں رکھ کر نماز پڑھی جائے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ ایک دوست نے ہمارے سعودی عرب سے یہ سوال کیا ہے کہ چاند گرہن یا سورج گرہن میں جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے اس سے بچنا چاہیے، اور کمرے کے اندر کسی چھت کے اندر جو ہے وہ وقت گزارنا چاہیے جتنی دیر جو ہے وہ سورج گرہن رہے یا چاند گرہن رہے۔ تو شریعت کے اندر اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی ایک توہم پرستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس روح کو، جس جسم کو دنیا میں بھیجنا ہے، اگر اس کو اللہ نے ناقص بھیجنا ہے تو کوئی اس کو سالم نہیں بھیج سکتا، اور جس جسم کو اللہ نے سالم بھیجنا ہے اس کو کوئی ناقص نہیں بھیج سکتا۔ اس لیے یہ صرف ایک توہم پرستی ہے کہ اگر حاملہ عورت سورج گرہن میں باہر نکل آئے یا چاند گرہن میں باہر نکل آئے تو بچہ جو ہے وہ معذور پیدا ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سوال کیا ہے کہ آج کل اسرائیل کے اندر ایک لال گائے کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جناب یہ لال گائے جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور یہودیوں کی کامیابی اور عروج کی علامت ہے۔ اسلام کے اندر اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ ہی یہودیت کے اندر اس چیز کا کوئی تصور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو گائے ذبح کی گئی تھی وہ لال رنگ کی نہیں تھی، قرآن نے اسے زرد رنگ کی گائے کہا ہے۔ تو یہ توہم پرستی ہے، صرف یہودیوں نے مسلمانوں پہ اپنا ایک رعب بٹھانے کے لیے یہ لال گائے کا ہوا جو ہے دنیا کے اندر مشہور کیا ہوا ہے، وگرنہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دوست نے دابت الارض کے متعلق سوال کیا ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ جانور جو ہے انسانوں کی طرح باتیں کرے گا، انسانوں کے ساتھ بولے گا، انسان اس کے ساتھ باتیں کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسے دابت الارض کہا جاتا ہے۔
और वो इंसानों के साथ जो बातें करेगा, इसका मतलब ये है कि उस वक्त इंसानियत जो है वो बिल्कुल हैवानियत की तरह होगी, कि ढांचे के अंदर देखने में वज़ाकता में तो इंसान होंगे, लेकिन हकीकत के अंदर जो अंदर एक इंसानियत होती है वो हैवानियत में तब्दील हो चुकी होगी। तो क़यामत के करीब ये जानवर जमीन से निकलेगा, इंसानों से बातें करेगा, इंसान इससे बातें करेंगे। तो ये मतलब है दाब्बतुल अर्ज़ का, ये क़यामत की एक निशानी है।